ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے بڑا فضل کیا اور مجھے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عظمیٰ حاصل ہوئی. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ محبوب علیہ السلام میں بروز قیامت آپ کی شفاعت کا طالب ہوں. تو فرماتے پھر آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اگر چاہتا ہے کہ قیامت میں تجھے میری شفاعت میسر آئے تو پھر مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کر. ٹھیک ہے. کوشش کریں با حضور ہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو. کوشش کریں با حضور ہیں، بڑے گناہوں سے آپ صرف وضو کی برکت سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر کوشش کریں کہ ہاتھ کار وال دل یار وال. ٹھیک ہے. درود پاک پڑھتے رہیں اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں، استغفار کرتے. حل یہ ہے اور حل کوئی نہیں ہے، اور حل کوئی نہیں ہے. جاندی ڈاڈیاں گے نہیں پیش اڑیاں چٹ لفٹ کے ٹائم لگا لیں. دوست ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں خود نہیں لفتے کوئی. بھائی کو ضد تو نہیں ہے وہ عرضی ہے. ہم آپ کے لیے دعائیں کریں، آپ 5 وقت مسجد میں نہ جائیں تو ہماری دعائیں کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بزرگوں کی دعائیں آپ کو فائدہ دیں تو پھر نماز پڑھو. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر اللہ جتنا میرا اتنا آپ کا بھی ہے. وہ سب کا اللہ ہے، وہ سب کا رب ہے. اس لیے باوضو رہیں اپنے، اور کوئی حل نہیں ہے. جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں نہیں وہ متھا لایا ہے لفٹ جاؤ. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بچوں کی 4 چیزیں بڑی پسند ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رو کے نجائز بات بھی منوا لیتے ہیں، یا تڑے کو جائز نہیں منوائی جاندی. اس لیے حضرت جی خوب کوشش کرو اور خوب کوشش کرو، اللہ بہت کریم ہے. بس پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل نہیں ہے. دوسری بات اگر کوئی عمل کے لیے نکلا ہے تو وہ دکھاوے میں پکڑا گیا ہے. اخلاص نہیں ہے، اخلاص نہیں. حضرت سیدنا شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ، فرماتے میرے بال بڑے بڑھ گئے. فقیری تھی نا حضرت، پیسے کہاں تھے؟ نہ ان کو پیسوں کی بھوک تھی نہ ہی پیسے تھے حضرت، دونوں کام ہی نہیں تھے. فرماتے میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے فرمایا جاؤ جنید بال کٹوا کے آؤ. کہتے پیسے تو تھے نہیں بال کٹوانے کے لیے. کہتے میں حجام کی دکان پہ چلا گیا، وہ نہ کسی گاہک کے بال کاٹ رہا تھا. فرماتے میں نے السلام علیکم کہا اور پھر کہا کہ چچا آج اللہ کے نام پہ میرے بال کاٹ دو. فرماتے اس نے گاہک کو نہ اٹھا دیا اور مجھے بٹھا کے کہتا ہے یار پیسے نہیں تو بڑے کٹے نے، پہلی بار کودے لے بھی آیا ہے. پیسوں کے لیے تو بڑے کٹے، آج کو پہلی بار اس کے لیے آیا. فرماتے میرے سر کو چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے. فرماتے روتا رہا، اس نے میرے بال کاٹ دیے. تو مجھے کہنے لگا جاؤ. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں اس کی دکان سے اٹھا نا تو یہ نیت کر کے اٹھا کہ جب کبھی وقت آئے گا اللہ پیسے دے گا تو میں اس کو ضرور اس کا بدلہ دوں گا. فرماتے وقت آیا، اللہ نے نواز دیا، بڑھا دیا. فرماتے میں اس کی دکان پہ آیا اور اس کو وہ موقع یاد کرایا کہ جب تو نے اللہ کے لیے میرے بال کٹے تھے، میرے پاس تھا کچھ نہیں، تو آج میرے پاس ہے تو میں اس کا بدلہ آپ کو دینے آیا ہوں. تو فرماتے وہ جہاں مجھے آگے سے کہتا ہے جنید آپ اتنے بڑے شیخ بن گئے ہیں اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات کا بھی نہیں پتہ چل سکا. تو فرماتے میں نے کہا وہ کیا؟ تو فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتا ہے جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے ہیں. ہم مخلوق سے طالب ہو گئے ہیں. اسی لیے تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا بھی ہے. کئی لوگ ایسے آئیں گے کہ پہاڑوں کے برابر ان کے عمل ہوں گے لیکن ان میں سے ایک عمل بھی اللہ کے لیے نہیں ہوگا. تو اللہ اس بندے سے کہیں کہ جا جن کے لیے کیے تھے ان سے جا کے بدلہ بھی لے لیا. اور میں کہتا ہوں حضرت ہم تو مسافر لوگ ہیں نا، تکلیف ہوتی ہے حضرت. اگر ہم مسجد میں کوئی چھوٹی سی وہ آیت الکرسی کی بھی فلیکس لگوا دیں تو اس کے نیچے بھی ہمارا نام اور ٹیلی فون نمبر لکھا ہوتا ہے. عجیب بات ہے بھائی، کوئی چھوٹی سی ہم آیت الکرسی کی فلیکس لگوا دیں نا مسجد میں، اس کے نیچے بھی ہمارا نام لکھا ہوتا ہے. نہیں حضرت، اخلاص لے کے آؤ، اخلاص لے کے آؤ. پہلی بات عمل ہی نہیں. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے، یوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے، یوم حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے. لیکن ان کے عمل کس طرح کے تھے ہمیں وہ نہیں یاد رہے. کوئی ان کے عمل کس طرح کے تھے نہیں. اپنے اللہ کے لیے کرو حضرت، بہت بچو حضرت سے، یہ تباہ کر دے گا ہمیں حضرت دکھاوا. بہت بچو حضرت سے اور اپنی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو. قربان جاؤں
हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, अब उनसे भी कोई कामिल आएगा? हमारा तो अकीदा ये है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन जो ज़ात है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। अब उन जैसा भी कोई आएगा? वो लिखा है कि जब हज़रत का विसाल का वक्त करीब आया ना तो बीमारी ने तूल पकड़ा, बीमारी ने जोर पकड़ा। तो अब किसको मोहब्बत नहीं थी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला? वो सारे सहाबा हज़रत की तीमारदारी के लिए आए। तो सब अर्ज करते हैं बारगाह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, हुजूर जे इजाजत दो तो तुहाडे लई कीम लाई एक। वो आपने चेक करके तो दवाई लिख दे। आपने फरमाया मेरे कीम ने मैंने देख लिया है। अल्लाह का इसमें मुबारक है, या हकीम, हकीम अल्लाह का इसमें मुबारक है। आपका इशारा उस तरफ था लेकिन वो लोग नहीं समझ सके। आपने फरमाया मेरे हकीम ने मुझे देख लिया। तो सब ने अर्ज की हुजूर फिर की किया हकीम ने? आपने फरमाया वो कहता है मैं जो चाहना हूँ मैं सो करना हूँ। आज हमें यौम सिद्दीक़ अकबर तो याद है, लेकिन दुख ये है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अंदाज़े मुबारक क्या था वो हमें भूल नहीं। अखलास ले आओ, अखलास लेके आओ। बड़ा खूबसूरत जवाब था। जुनैद तो इतना बड़ा शेख हो गए, उधर ये छोटी सी बात भी नहीं पता कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए उसका बदला मखलूक से नहीं लेते हैं। आओ कुछ अल्लाह लिए भी करिए। आज हमारे नामा अमाल खाली हैं। वो बेड़ा घर को या फेसबुक दाद रही, हम तो कुछ कर लें तो हमसे वो भी नहीं हजम होता, वो भी हमने फेसबुक पे चढ़ाना होता है। आज फलानी जगह हाजिरी, अजीब बात है यार। लोगों के लिए गए थे, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए गए थे तो उनको तो पता है कि तू दाता साहब गया था, क्यों अपनी नेकियां ज़ाया करता है? हर एक की बात नहीं हो सकता है, किसी की नीयत अच्छी हो, लेकिन शाज़िल नाज़री मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा। बचाओ अपने आप को, अपनी नेकियां बचाओ, कुछ इस तरह का करें। देखो ना, मैं आपको अक्सर सुनाता हूँ, आज मैं जब ये कोट पहन रहा था मुझे फिर बात याद, मैं बड़ा रोया यार, कुछ लाभ भी जाए हैं ऐसा। देखो ना, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला, जिनकी तरबियत किन्होंने की? इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला। इमाम जाफ़र सादिक जैसा पीर भी किसी को मिलेगा, जिनके पीर भी इमाम बाक़िर हों। कोई कसर छोड़ी होगी इमाम बाक़िर? कूट कूट के अखलास भरा था उनके अंदर। आप आले रसूल थे, कुर्बान जाऊँ मैं, अहले बैत के इमामों में से एक बड़ा नाम है। तो वो हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपसे मुलाकात के लिए हाजिर हुए। तो जब आए तो क्या देखते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने बड़ा कीमती जुब्बा पहन रखा है। तो वहाँ तो रंग ही वखरा था ना। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने कूफा के बाजार में खड़े वो जुल्फ़कार को हवा में लहराते हुए बावाज़े बुलंद ऐलान फरमा रहे हैं, को है अली से ये तलवार खरीदने वाला? अगर अली के पास अपने तहमद खरीदने के पैसे होते तो अली कभी ये तलवार ना बेचता है। वहाँ तो वो रंग था ना, फ़क्र था। तो जब आए तो आके देखा तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने बड़ा कीमती जुब्बा पहन रखा है। तो तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह थी। वो एक दूसरे से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बतों में कोई लालच नहीं था, खुलूस था उनकी मोहब्बतों में। तो हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हज़रत ये ख़ानदान नबूवत का लिबास नहीं है। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम सादगी, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा सादगी, इमाम हुसैन सादगी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सादगी, इमाम मोहम्मद बाक़िर रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन सादगी। ये आपने फरमाया ये ख़ानदान नबूवत का लिबास नहीं है। तो मैंने पढ़ा कि हज़रत ने ना वो जो भी उस वक़्त के लिहाज से कोई सिलसिला था, बटन वगैरह ये जो भी था, आपने खोल के दिखाए तो नीचे हज़रत ने बोरी का लिबास पहन रखा था, जो सूफिया का लिबास है। नीचे हज़रत ने बोरी पहनी हुई थी। तो आपने आगे से फरमाया, ऐ सुफियान, ये जुब्बा मैंने लोगों के लिए पहना है इसलिए ऊपर पहना है, ये बोरी मैंने अपने यार के लिए पहनी इसलिए नीचे पहनी है। देखो हज़रत कितना खुलूस, कितना अखलास था, इसलिए हज़रत अखलास लेके हर काम करने से पहले अपनी नीयत चेक करो। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, मेरी नीयत क्या है, मखलूक के लिए कर रहा हूँ या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कर रहा हूँ? फिर देखो तो सही हज़रत, वो अमल जो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए करेंगे वो अमल आपको कितना लुत्फ देगा, वो अमल आपको कितना मज़ा देगा। इसलिए तो आज लुत्फ नहीं है, आज मज़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि काम अल्लाह के लिए नहीं। कि जवाब क्या था जी, है जुनैद तू इतना बड़ा शेख हो गया है तो तुझे इतनी सी भी बात नहीं पता चल सकी कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए मखलूक से उसका बदला नहीं लेते। आओ हज़रत अपने अल्लाह के लिए करें, हज़रत जी आओ अपने अल्लाह के लिए करें खूब। हज़रत जी जो है ना वो अपने मामलात को सवारो, अपने अल्लाह के लिए चेक करो, चेक करो हज़रत जी अपने आप को। और मैं जैसे कहता हूँ सूफिया वो तो बहुत बारीक लोग थे, ये हमारे बुजुर्ग हुए, इतना छुपाया खुद को, तक मयार तकवा था ना, इतना छुपाया खुद को
کہ کسی کو خبر نہیں کبھی ہونے دی، یہاں تک کہ آپ کی شریک حیات بھی آپ کے معاملات سے آگاہ نہیں ہو سکی۔ وہ کیا کرنا کہ میں انگلش ٹائم کے حوالے سے 12-1 بجے اٹھ کھڑونا حضرت، نوافل پڑھنے، رونا اپنے اللہ کے، جب اس کے اٹھنے کا ٹائم ہونا نا تو جا کے بستر پہ لیٹ دینا، ٹھیک ہے جی۔ وہ بی بی صاحبہ نے اٹھنا، آپ کو بھی ہلانا، ساتھ باتیں کرنی، وہ ایڈی داڑھی رکھی، ایڈی پگ بنی، تو تہجد کو بھی نہیں اٹھتا کوئی بھی، آپ فجر کے لیے اٹھنا۔ اس ایک دن کیا ہوا، وہ حضرت نے اپنے معمول کے مطابق اپنے آپ کو چھپائے اپنے یار سے، ہم کلام تھے حضرت، یار نہ گلا ہو رہی، تو وہ بی بی صاحبہ کی آنکھ کھل گئی، تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئی، تو وہ دیکھتے رہی، اتنی دیر میں حضرت کا وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ دعا کرنے لگ پڑے، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا میرا یہ جو تعلق ہے نا یہ تیری مخلوق پہ نہ کھلے، تو اس لیے میں پھر خود کو چھپا کے تھوڑی دیر جاگتا ہوں، پھر تھوڑی دیر سو جاتا ہوں۔ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ساری رات تیری بارگاہ میں کھڑا رہتا، تو یا اللہ تو یہ تھوڑا سا اپنی بارگاہ میں میرا کھڑا ہونا قبول کر لے۔ وہ بی بی صاحبہ نے سن لیا، اور پیچھے والا بھی معاملہ جو ہے پتہ لگ گیا، ہو میں تو ان کو اتنی ملامت کرتی رہی تو معاملہ تو یہ نکلا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ صبح جب اس نے حضرت کو کھانا دیا نا تو کھانا رکھ کے کہتی ہے آپ جتنا مرضی خود کو چھپائیں، رات کو میں نے دیکھ لیا۔ تو اس سے پوچھتے ہیں تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہتی میں نے آپ کو نفل پڑھتے بھی دیکھا، اور پھر جو دوران دعا آپ اللہ کی بارگاہ میں وہ جو عذر پیش کر رہے تھے نا، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا میرا معاملہ خفی رہے، چھپا رہے، اس لیے پھر تھوڑی دیر اٹھتا ہوں اور پھر جو ہے نا میں سو جاتا ہوں۔ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ساری رات تیری بارگاہ میں قیام کرتا۔ تو آپ جتنا مرضی خود کو چھپائیں، میں نے دیکھ لیا۔ تو کہتے ہیں کیا واقعتاً تو نے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم۔ وہ لکھا اسی وقت ہاتھ بلند کر، یا اللہ ان راز کھول گئے، ان میں نے اپنے کول بلا لے۔ لکھا وہیں روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اتنا خلوص تھا ان لوگوں میں، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اتنا خلوص تھا ان لوگوں میں۔ آج حضرت جی خلوص کی بڑی کمی ہے، وہ اتنا جو ہے نا وہ اپنے معاملے کو چھپاتے تھے۔ آج خلوص کی بڑی کمی نہیں۔ دیکھو اگر خیرات کر رہے ہو پھر دیکھو، اگر کوئی معاملہ کر رہے ہو پھر دیکھو، اور باوضو رہو سارے، جس کو یہ موقع میسر ہے ایسا باوضو رہو۔ اور پھر دوسرا کام کی کرنا ہے، پھر مان نہیں کرنا۔ یہ مان کرنا تو بے وضو رہو، مان نہیں کرنا۔ یہ خیال کبھی اپنے اندر نہ آنے دینا جی میں باوضو رہنا، میں تو ہر ویلے ذکر کرتا رہنا۔ بھائی پتہ نہیں تیرا قبول بھی ہے کہ نہیں قبول، بڑا بڑا کٹھن راستہ ہے حضرت۔ بس دعا کیا کریں اللہ سے، اسی لیے تو حضرت بار بار ہے نا، دن میں ایک بار نہیں ہے، بار بار ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن حضرت جی اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے میری خود ہی نہیں توجہ اس جانب ہوتی ہے حضرت۔ میں تو اس طرح نماز پڑھتا ہوں جیسے عملہ پڑھ رہا ہوں، میں جیسے سبق سنا رہا ہوں، بس میں خود پہ تاری نہیں کرتا حضرت۔ یہ کیوں حضرت جی؟ یہ ہماری میں نہیں مر رہی، کیوں ہمارے زور نہیں ٹوٹ رہے؟ کیونکہ یہ جو ہتھوڑا ہے نا نماز میں بار بار اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، میں ہتھوڑا مارتا ہی نہیں، میں تو بے توجہی سے اللہ اکبر ہو گیا نہیں، یہ ہتھوڑا ہے، مارو بار بار اس کو نماز میں خود پہ، اللہ اکبر میں کچھ نہیں، میرا اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر میں کچھ نہیں، میرا اللہ بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم ہتھوڑا مارتے ہی نہیں، ہم تو بے توجہی سے اللہ اکبر کہہ کے ہو گیا ہی نہیں، اس اللہ اکبر کو خود پہ تعریف ہی تو کروں نا، پھر ہی تو یہ رنگ آئے گا کہ جب اس کا نام آئے گا پھر آپ اپنی بات کو ختم کر دو۔ میں نے کئی جگہ لوگوں کو سنا، وہ جی میں تو اپنے پیو دی بھی نہیں منی کدی، لوگ بات کرتے ہیں جی میں تو اپنی گل دے پکا ہاں، جی مر جا تو میں اپنے پیو دی بھی نہیں کدی منی۔ بھائی یہ چیز تو نکال نہیں اندر سے، ماننا ہی تو ہم نے ہے حضرت جی، اور ماننے کا نام تو بندگی ہے حضرت۔ جس نے مانا نہیں اس نے بندگی کیا کی ہے؟ اصول تو یہ ہے کہ جب اس کا نام آئے پھر دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے، لیکن کیا ہے ہم اللہ اکبر کو خود پہ تاری نہیں کرتے۔ یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے صوفی ہوئے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا نام ہے، مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے حضرت کیا سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا جو شجرہ ہے، تو جو میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا نا حضرت بس یہ فرماتے ہیں خود ہی، کیونکہ حضرت یہ فطری عمل ہے، جب آپ اللہ اللہ کریں گے یہ فطری عمل ہے، پھر ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب آپ کا دل چاہے گا کہ انہوں نے دیکھیے، یہ فطری عمل ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، یہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ آتا ہے وقت جب بندہ تسلسل سے اللہ اللہ کرتا ہے نا، پھر وہ اللہ اللہ کرنا بندے کے اندر یہ دیا جلا دیتا ہے کہ پھر صوفیاء کی زبانوں سے پھر ایسے جملے ادا ہوتے ہیں، گھونگھٹ چک لے سجنا وے ہن شرما کانوں رکھی، پھر یہ جملے صوفیاء کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ تو وہ اب حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھ پہ بھی وہ وقت آیا
تو کہتے ہیں میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کے عرض کی حضور کوئی نگاہ کرم فرماؤ کہ وصل ہوئے اے حجابات اٹھ جائیں. تو آپ فرماتے شیخ نے آگے سے سکوت اختیار کیا. اب ایسے مرید کہاں سے لائے ہیں حضرت؟ کہتے میں نے دوسری بار پھر عرض کی, شیخ نے پھر سکوت اختیار کیا. کہتے تیسری بار پھر عرض کی, شیخ نے پھر سکوت اختیار کیا. کہتے میں اٹھ کے آ گیا اور کہتے میں جب اپنے گھر میں آیا تو جو وظیفہ تھا فرماتے میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. کہتے میرے دل میں نہ خیال آیا اور پھر وہ خیال مجھ پہ اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا. خیال کیا تھا؟ ابو بکر تو بخیل ہے. بخیل اللہ کو بڑا ناپسند ہے, تو بخیل ہے. آپ فرماتے میں نے توجہ وظیفے کی جانے کی, لیکن آپ فرماتے خیال اتنا غالب آ گیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہیں پڑھا گیا. آپ فرماتے میں نے تسبیح نیچے رکھی اور میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر اگر خیال آیا تو ایسے نہیں آیا, کوئی بات تو ہے تو خیال آیا نا. آپ فرماتے میں نے کہا چلو آج اپنا امتحان کرتے ہیں. وہ کس طرح کہ آج جو بھی مجھے غیب سے اللہ کی طرف سے آئے گا نا میں اسی کو اللہ ہی کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. ابھی پتہ چل جاتا ہے بخیل ہوں کہ سخی ہوں. آپ فرماتے اللہ کی کرنی 100 سونے کے سکے ہیں. اب آپ فرماتے میں تہیہ کر چکا تھا کہ کرنا ہے. آپ فرماتے میں نے کہا نہیں بھائی اب یہ میرے نہیں ہے. آپ فرماتے میں نے وہ 100 سونے کے سکے اٹھائے اور میں کسی شخص کی تلاش میں نکلا کہ جس کو یہ میں 100 سونے کے سکے دوں. آپ فرماتے گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ میرے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیٹھے اپنا خط بنوا رہے ہیں, اپنی ریش مبارک درست کروا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا اس سے بہتر اور کیا جگہ ہے, اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, حضرت کی جدھر مرضی ہوگی حضرت اس کو استعمال کر لیں. فرماتے میں گیا اور کیونکہ حضرت جنید بغدادی ذکر کر رہے تھے, کہتے میں نے جا کے نا وہ سکے حضرت کو پیش کیے اور اس کی پیر و مرشد ان کو قبول فرما لیں. تو کہتے ہیں دیکھو کتنے بڑے لوگ تھے حضرت. کہتے ہیں آپ نے ذکر نہیں روکا, آپ نے نا آنکھ سے اشارہ کیا نائی دے دے. کہتے میرے دل میں خیال آیا وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے, یہ 100 سونے کے سکے ہیں اور حضرت فرما رہے ہیں کہ 100 سونے کے سکے نائی کو دے دے. لگتا ہے حضرت کو پتہ نہیں کہ یہ 100 سونے کے سکے ہیں. کہتے میں نے عرض کی حضور اس کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 100 سونے کے سکے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو 100 سونے کے سکے دے دو. تو آپ فرماتے میری جانی مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر اسی ایویں تو نہیں سی کیا کہ تو بخیل ہے, اسی ایویں تو نہیں سی کیا ہے کہ تو بخیل ہے, تو بھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور کہتا ہے رب کی ملاقات اللہ سے ہو, تو بھی سونے چاندی میں الجھا. بس ابھی بڑی دور ہے, ہم الجھے ہوئے ہیں. کوئی اپنے آپ چلج گیا ہے, کوئی اپنی پگ چلج گیا ہے, کسی نے تقریر لے ڈبی ہے, پھر اس کے بعد پھر ایک اور سٹیپ ہے, الجھ گئے ہیں حضرت. نکلو اپنے آپ میں سے بھی نکلو, اس میں سے بھی نکلو, یا اللہ سامنے سیدھے راستے تے چلو. بار بار اللہ اکبر کی چوٹ مارا کرو خود کو حضرت, تاکہ اندر یہ جو فرعون بیٹھا یہ ٹوٹے حضرت, پنو حضرت. اور دیکھو نا اقبال نے کتنا باریک اشارہ دیا تھا, جب تک اس کو توڑو گے نہیں تب تک بات نہیں بننی کوئی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ہے. اس کو توڑو حضرت, جب تک یہ ٹوٹے گا نہیں یہ نہیں. وہ پیر و مرشد بات سنایا کرتے تھے, میں نے وہ شروع بھی کی تو میں اس کو مکمل نہیں کر سکا. کہ وہ کوئی امیر آدمی تھا تو اس کو بھی شوق آ گیا رب سے یاری لگانے کا. کسی شیخ کی بارگاہ میں آتے, وہ شیخ تھے حضرت, واقعی شیخ تھے. میں کہا میاں گل سن, یہ فقر دا راہ ہے, اس راہ وچ چدرا تے فقر اکٹھے نہیں ٹرنے. ہن تو دس چدرا رکھنی ہے کہ رب نہ یاری لانی ہے؟ انہوں نے کہا رب نہ یاری لانی. فرمایا پھر چودھری دا ٹیٹل لا دینا تے آپ فقیری چولا. پھر حضرت تربیت کا ایک نظام تربیت ہے نا. فرمایا یہ ساڈے کر رہا ہے مرید, تینوں بعد چ کریں گے. اس کو رکھ لیا پاس. ڈیوٹی اس کی کیا لگائی کہ آج تو اپنے پنڈوں پیسے مانگ کے لے آنے. ظاہر اسی علاقے کا چودھری تھا, جدے کول گیا ہر ایک نے جناب چودھری صاحب جناب ایلو جی, اور راتی جناب آیا تو بوری بھر کے لے آیا. لے یہ کی ہوا؟ انہیں کہا اچھا اج دوجے پنڈ جانا, اتوں ہی ذرا لے آیا. پھر میں تیجے پنڈ جانا, اتوں ہی لے آیا. اگے ٹردا ٹردا پھر کیا ہے, پھر رگڑائی شروع ہوئی ہے. پھر اندر لگا ٹوٹن ہے, لوکی گالا کڈن, او چوٹیا او حیا کر, ایڈا پھٹیا جا جا کے وہ کام کر منگنا ہوئے. رگڑائی ہوندی رہی, کیونکہ مینا رگڑ کے نا تو بیٹھا تھا سی حضرت نے فرمایا چلو ذرا ٹیسٹ کرنی ہے یہ گل کتنے تک پہنچی. وہ اس وقت گٹر نہیں ہوتے تھے, وہ باتھ روموں کا انداز مختلف تھا. وہ غلاظت اٹھانے کے لیے وہ چوڑی آیا کرتی تھی حضرت. وہ آپ نے فرمایا جاندے کو تھوڑا زیادہ بھی سٹی ویکھی ہیں بھلا کی حال ہے.
انہیں جاندیاں کو تھوڑا جہا سٹیا اٹھ کے ٹوٹ کے پی گیا. میں کہ او ہو یہ تو مرے ہی کوئی نہیں اجے تک, یہ تو مرے ہی کہاں نہیں گیا. یہ وکھرا رہا ہے, یہ وکھرا رہا ہے. اتنے چودھری مارنے پہننے ہیں اپنے اندر, پھر ہے کوئی گل بن جائے. یہ وکھرا رہا ہے. یہ جو حضور نبی علیہ السلام کا مکی دور تھا نا, یہ وہی دور تھا. کسی کو آگے سے کوئی اجازت نہیں تھی مزاحمت کی. صرف ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, جن کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک دن جواباً ابو جہل کو تھپڑ مارا تھا. حضور نبی علیہ السلام ان سے خفا ہوئے ہیں اور ان کا کتنی دیر کے لیے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ تعلیم و تربیت تھی. الہیت لانا, غصے کو مارنا, اپنے لیے تلوار اٹھانا, یہ چیز ان میں سے ختم ہو جائے. پھر جب دیکھا کہ ختم ہو گیا, پھر مدینے کا دور آیا, پھر جہاد شروع ہوا, کیونکہ ان میں یہ چیزیں رہی نہیں تھی. حضور نے ان کی تعلیم و تربیت فرما دی تھی. ان کا لڑنا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھا, ان کا پیار بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھا. ساڑیاں لڑائیاں بھی اپنے لیے, ساڑا پیار بھی اپنے لیے. یہ نہیں کہانی بنی ہے. پھر حضرت انہوں ٹوریا کوئی مہینہ, پھر انجی کرایا. پھر ایک دن بیٹھا دا سی, آپ نے فرمایا پھر سوٹنا بلا کی کرتا ہے. لوکاں دے تانے مینے سن سن کے مک گیا سی چودھری اندر دا, مر گیا سی. انہیں جاندیاں نا کوئی تھوڑا جہا سٹیا تو ویکھ کے نا دل کہنے لگا اے تے ڈگا نا تیرے کو. اج میں کہنا وا جڑا باقی بھی دابڑے چاہے میرے دلوں دے دے, باقی بھی جڑا ہے وہ میرے دلوں دے دے. آپ نے اٹھے سینے نہ لا لیا, فرمایا ہوں تو اینے جوگا ہو گیا کہ تینوں مرید کرا گیا. تو یہ پیری مریدی کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے, ہم نے تو اس کو مذاق سمجھ رکھا ہے. یہ مجھے اکثر بچے جو میں جی مرید کر لو, انہوں نے کہنا دعا کرو میں ہو جاتے, بڑی گل ہے. حقیقت ہے یہ, آپ اس کو قطع نہیں سمجھے کہ میں کو آج دین کے ساری کر نہیں, یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. میں تو خود ابھی تک مرید نہیں ہو سکا. مرید ہونا کو بچوں کا کھیل ہے, کو مذاق ہے. یہ مجھ سے تو خود نہیں مرید ہوا گیا. دعا کریں میں ہی مرید ہو جاؤں. کاغذ میں ہم مرید ہو گئے ہیں لیکن مرید ہو نہیں سکے. ہم مرید ہو نہیں سکے تو پھر رنگ لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ماریا کرو تھوڑا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مارو نماز سے بار بار تھوڑا مارو, اللہ اکبر, اللہ اکبر, تاکہ اندر دا فرعون مرے جڑا سی پال لیا دا جنوں مارو. اللہ اللہ ہی بڑا ہے, میں نہیں. میرے اللہ اور میرے اللہ دے رسول دی گل آ گئی, میری کوئی گل نہیں ہے, میری کوئی گل نہیں ہے. اور ہونا بھی یہ لکھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی جی علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کے گئے نا, آرڈر تھا بھائی سرکاری, بے آبو گیا وادی مکہ, کچھ بھی تو نہیں تھا وہاں. اور جب چھوڑ کے جانے لگے تو پیچھے سے حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام, یہ جو آپ مجھے اور ننھے اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت بات بھی تو سمجھ میں نہیں آتی تھی, کچھ بھی تو نہیں تھا. ایک ماں اور ایک بیٹا بس. تو پوچھتی ہیں ابراہیم اللہ کے نبی علیہ السلام کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا. تو پھر وہ آگے سے عرض کرتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی بندی راضی ہے. یہی انداز ہے نا, بات اللہ کی ہے تو پھر تو نہیں نا میری بات رہی. یہ جتنے بار جھگڑے ہیں اسی لیے تو اللہ ہے ہی کہیں نہیں ہے. میری گل انہوں مار میری دبایا کتے میری نو جا کے تو جنازہ پڑھایا کتے جا کے میرا میرا مینو میں مینو 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 میرا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خود بھی لکھا ہے کہ میں سعادت امام غزالی علیہ السلام, بھائی جان دینا کوئی سوکھا کام ہے. اور وہاں شانے بھی ہیں کہ اللہ خود قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ہاں خلیل ہے اللہ کے, وہ آپ اور میں نہیں ہے, خلیل ہے اللہ کے. اللہ خود کہہ رہے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, خلیل ہے اللہ کے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو 7ویں آسمان پر میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے نا, جو فرشتوں کا کعبہ ہے, یہ جو بیت اللہ شریف ہے حرم شریف ہے جی جس کا ہم طواف کرتے ہیں وہ ہمارا کعبہ ہے, لیکن بالکل اس کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے. فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو 7ویں آسمان پر میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل, لکھا ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں روح مبارکہ کو جو ہے نا قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آ کے اللہ کا حکم سنایا. تو آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمانے لگے اے اسرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کرنا کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا, دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا. تو وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام
یا اللہ آپ کے خلیل عرض کر رہے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا، تو اللہ پاک نے فرمایا اے اسرائیل تاکہ ابراہیم کو بھی کہہ دو کہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ دوستی ہو تو باتیں تو پھر ہوتی ہیں۔ ہم نے تو یاری دنیا سے لگا لی ہے، ہم نے تو یاری دنیا سے لگا لی نہیں حضرت جی، خوب محنت ٹھیک ہے، اخلاص تھوڑا کر لو لیکن سونا کرو، ستھرا کرو، اپنے اللہ کے لیے کرو، اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے کرو، جو کچھ بھی کرو صرف ایک دفعہ اپنی نیت چیک کر لو کہ یہ میں کیوں کرنے لگا ہوں، یہ میری نیت اس میں کیا ہے حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ اور انشاءاللہ جس دن کچھ ایک بھی اللہ کے لیے مل گیا نا تو اسی دن کرم ہو جانا ہے، اس دن کرم ہونا ہے۔ وہ مجھے شعر یاد نہیں رہا حضرت جی، بچپن میں ہم سنا بھی کرتے تھے، ہم اس کو پڑھا بھی کرتے تھے، اب حافظہ بھی وہ نہیں رہا تو مجھے ابھی بس پھیکا پھیکا سا یاد ہے، میں انشاءاللہ اس کو کبھی گوگل میں نکالوں گا۔ تو بڑا خوبصورت وہ کلام تھا، وہ کنو شاہی صاحب ہیں، انہوں نے اس کو تب بولا تھا حضرت جی، تو ہے تھوڑی مشکل اردو لیکن چلو وہ پھر بھی آپ کو سمجھ آئی جائے گی، تو میں بڑا اس کو پڑھا کرتا تھا، بڑا لطف آتا تھا حضرت، وہ مناجات تھی اللہ کی بارگاہ میں۔ ہے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، ہے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، جو دل سے ہر غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ ہے تو کام بہت بڑا لیکن آؤ کچھ کریے یار۔ ہے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، جو دل سے ہر غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ اور یہ نہیں کہ یہ کسی ایک نے کی ہے، سارے بابے نے نہیں کیتا ہے۔ وہ مجھے اب یہ بھی شعر کو اتنا اچھا یاد نہیں ہے، یہ حجرہ شاہ مقیم حضرت نے بھی لکھا تھا نا، حجرہ شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، کتی مرے فقیر دی، اے دی کتی فقیر دی، کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤن ٹاؤن نت کرے، سارا دن پونک دی رہتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تینوں اپنے ذکر لی دیتی ہے حضرت، تینوں محبوب تے درود پڑھن لی دیتی ہے، سارا دن کتی پونک دی ہے۔ کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤن ٹاؤن نت کرے، بکرا دینیاں پیر دا جے سر دا سائیں مرے، 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑے، ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے، اے جٹی اندر جتھے دی یاد دا دیوا ہی نہیں بلن دے، عمرہ لنگ چلیاں نے۔ تو آخر پہ پھر لکھتے کیا ہیں، سونیاں ہو جن گلیاں، اے دل سونیاں ہو جن گلیاں تے خالی مرزا یار پھرے، مرزا یار سے اللہ کی ذات مراد ہے۔ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، جو حضرت یہ رنگ آتا ہے نا پھر ہی کربلا مولا میں 6 ماہ کے لیے اصغر قربان ہوتے ہیں حضرت، ہم سے تو 5 روپے نہیں دیے جاتے حضرت۔ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، جو دل سے ہر غیر کی چاہت کو مٹا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔